أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط کہہ دیجئے حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کرنے کا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور سیدھا رکھو چہرے اپنے وقت ہر نماز کے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور پکارو اسی کو اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے پکار کما بدأکم تعودون جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی تھی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا تم دوبارہ پیدا ہوگے دوبارہ لوٹو گے فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ ایک فریق کو اس نے ہدایت دے دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ بے شک انہوں نے پکڑ لیا شیطانوں کو دوست سوائے اللہ کے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد اے آدم کی اولاد لازم پکڑو زیب و زینت اپنی پورا لباس پہنو وقت ہر نماز کے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو وَلَا تُسْرِفُوا اور نہ اسراف کرو فضول خرچی کرو إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو حد سے نکل جانے والوں کو قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زیب و زینت کو جو اس نے نکالی پیدا کی اپنے بندوں کے لیے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اور کس نے حرام کیا پاکیزہ چیزوں کو رزق میں سے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں خاص کر کے قیامت کے دن كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات جاننے والی قوم کے لیے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد آج جون کی 11 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں 4 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں 8ویں پارے میں
سورت الاعراف کی آیت نمبر 29، 30، 31 اور 32۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی شرم و حیا والا ہے، انصاف والا ہے، وہ ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں کا، بے حیائی کی باتوں کا، کپڑے اتار دینے کا، ننگے رہنے کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ مکے کے کافروں نے کئی گندی اور بری رسمیں نکالی ہوئی تھیں، شرکیہ اور بے حیائی کی رسومات، ان کا رد کیا ہے اللہ پاک نے۔ وہ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ننگے پھرتے تھے خانہ کعبے میں، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اب انہی کپڑوں میں اللہ کے گھر میں بھی جائیں۔ توبہ توبہ توبہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں وہ خانہ کعبے کا طواف کرتے، جیسے ہمارے ہاں بھی تصوف کی لائن میں بعض لوگ کپڑے بالکل نہیں پہنتے، کہتے ہیں ہم الف ننگے رہیں گے، اور بڑے بڑے بزرگ ہیں بنے ہوئے، وہ ان کو نانگے شاہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ تصوف میں کہتے ہیں جی کھانا نہیں کھانا، کپڑے بھی برائے نام پہننے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کش رہنا ہے، یہ بزرگی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ کوئی بزرگی نہیں، بلکہ کپڑے پہنو، یہ زیب و زینت ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ مکے کے کافر حج کے دنوں میں اپنے قدیم طریقے کے مطابق وہ حج کرتے تھے، جس میں مشرکانہ رسومات ہوتی تھیں، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ ان کا حج تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ حج کے دنوں میں اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھا کھانا نہیں کھانا، بس ستو وغیرہ کھا لیے، کھجوریں کھا لی، اچھا کھانا نہیں کھانا، اچھے کپڑے نہیں پہننے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی باطل رسم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو حرام نہیں کیا، کھانے کو حرام نہیں کیا، لہذا تم کھانے کھاؤ، پانی پیو، لباس پہنو، اور یہ باطل رسمیں چھوڑو۔ جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے وہ ہے غیر اللہ کی پکار۔ کیا چیز ہے؟ اور وہ تم کیے جا رہے ہو اللہ کے گھر میں، گھر اللہ کا، عبادت لات عزا منات کی، یہ ہے بے حرمتی اللہ کے گھر کی، یہ ہیں گندی باتیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، دعائیں صرف اللہ سے مانگو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو۔ کس کی ملاوٹ نہ کرو؟ شرک کی ملاوٹ نہ کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن بعض لوگ اندھی عقیدت میں شرک کی ملاوٹ جب تک نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا، کہتے ہیں یا اللہ مدد بھی کہیں گے، یا رسول مدد بھی کہیں گے، یا علی مدد بھی کہیں گے، صرف اللہ سے مدد مانگیں، یہ بات ہمیں جچتی نہیں، اچھی نہیں لگتی، اس میں بزرگوں کی گستاخی ہے۔ صرف اللہ کو سجدے کریں اور دربار پر، قبروں پر سجدے نہ کریں، اس سے بزرگوں کی توہین ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کا ادب یہ ہے کہ ان کو بھی سجدے کیے جائیں، ان کی قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، وہاں جا کر بیٹے مانگے جائیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو دیکھا شرک کی گندی ملاوٹ کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سیدھے رہو، پوری توجہ اللہ کی طرف رکھو، جب بھی عبادت کرو، نماز پڑھو اور دعائیں خالص اللہ سے مانگو،
انصاف کا یہی تقاضا ہے، انصاف کا، کیونکہ جب پیدا ایک اللہ نے کیا، پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے؟ جب پیدا کرنے میں شریک کوئی نہیں، نعمتیں دینے میں شریک کوئی نہیں، تو پھر عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں شرک کی گندگی نہ ڈالو، اور پھر فرمایا جیسے تمہیں اللہ نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر قبروں میں سے اٹھائے گا، اٹھائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قبریں کچی بنانے کا حکم ہے۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں اٹھنا، انہوں نے پکی قبریں بنا دی، سنگے مرمر لگا دی کہ کہیں اٹھ نہ کھڑے ہوں، لیکن پھر بھی اٹھیں گے، جتنی چاہیں اینٹیں لگا لیں، مردے اٹھیں گے کہ نہیں؟ البتہ یہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ قبروں سے اٹھیں تو آسانی سے اٹھیں، کچی قبر سے تو زیادہ اچھا ہے، یا پکی قبروں سے مشکل سے اٹھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو مردوں کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ قبر کچی بنائی ہے، میت کے ساتھ ہمدردی کیا ہے؟ کچی بنائی ہے، اور میت سے دشمنی کیا ہے؟ قبر پکی بنائی ہے۔ تو اس لیے بھائی کچی قبریں بنانے کا رواج ڈالو، لوگوں کو بتاؤ، لوگ جاہل ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا کہ قبر کچی بنانی چاہیے یا پکی۔ ہمارے ایک توحیدی ساتھی ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں، تو میں نے کہا جی ان کو کچھ عقیدہ بھی سکھایا ہے؟ جی بڑا سکھایا۔ میں نے کہا ہاں بھائی بچوں، جب کوئی بندہ مر جائے، فوت ہو جائے، تو قبر کچی بنانی چاہیے یا پکی بنانی چاہیے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیے، کہا ہاں بھائی بتاؤ جی پکی بنانی چاہیے۔ میں نے کہا چنگا تسی پڑھایا ہے نا؟ کہ جی یہ بات رہ گئی ہے نہیں میں دس سکیا۔ میں کہ دسیا کی ہے تسی؟ ساری کلاس کہہ رہی ہے پکی بنانی چاہیے۔ کہ جی دوجی تیجی دے بچے نے، انہوں نے اجے سمجھ کوئی۔ میں نے کہا ان کو سمجھاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے قبر کچی بناؤ۔ پکی قبریں بنانے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، قبروں پر چراغ جلانے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ وہ حدیثیں سناؤ ان کو۔ اللہ نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کر لیا، ماں کے پیٹوں سے برآمد کیا، اسی طرح قبروں میں سے بھی برآمد کرے گا، اسی طرح قبروں سے بھی برآمد کرے گا۔ جیسے اس نے پیدا ہونے کا راستہ پہلے آسان کیا، اسی طرح قبروں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ آسان کرے گا۔ فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہدایت کے طالب تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ایک جماعت ہدایت کی طالب تھی، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ دوسری جماعت گمراہی کی طالب تھی، ضدی تھے، اللہ نے بھی ان کو گمراہ کر دیا، اللہ نے گمراہی ان پر ثابت کر دی۔ کیوں ثابت کر دی؟ کہ انہوں نے بجائے اللہ کی بات ماننے کے، قرآن کی بات ماننے کے، شیطانوں کی بات مانی۔ کس کی بات مانی؟ شیطانوں کی بات مانی، ان کو اپنا دوست بنایا۔ اور عجیب یہ ہے کہ شیطان کی بات مان کے سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت پر ہیں۔ بات کس کی مانتے ہیں؟ اور سمجھتے کیا ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ کیسی گمراہی ہے! دلیل کوئی نہیں قرآن میں۔ کل دو چک میں جانا ہوا، کرنل صاحب وہاں کوئی قرآن کا درس دیتے ہیں، میں بھی گیا، تو ان کو میں نے کہا جی بلا کے لاؤ لوگ، تو یہ گئے، کافی کوشش کی تاج صاحب نے، تو واپسی پر کہنے لگے، وہ کہنے جی تہاڈا قرآن ہو رہے، ساڈا قرآن ہو رہے۔ کیوں جی؟ دیکھو جی حالت کی انتہا، تہاڈا قرآن اسی کوئی نہیں سننا نا۔ اب قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن ضد کی انتہا ہے، ضد کی انتہا ہے۔
تو ایسے ضدی آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے کہا کہ یہ جو دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس یہ آتے ہیں نا کرنل صاحب، یہ بے لوث دعوت ہے، یہ نبیوں والی دعوت ہے۔ جس دعوت میں لالل شامل ہو جائے وہاں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کے ساتھ یہ کہا تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہر نبی کی یہ دعوت میں ذکر آتا ہے۔ تو اس لیے یہی بات، یہی ایک دلیل ہے اسی کے صحیح ہونے کی۔ اور پھر وہ قرآن سنائے اللہ کی کتاب، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات دلیل ہوگی اس کی صداقت کی۔ لیکن کچھ لوگوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے، شیطانوں کی رات دن مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ شیطان نے ہی ان کو پٹی پڑھائی کہ جناب رہنا بھی کوئی عبادت ہے، یہ ننگے رہنے والے بزرگ ہیں، بزرگ ننگا رہنا بزرگی بنا دیا گیا، خانہ کعبے کا طواف ننگے کرنا عبادت سمجھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا حکم ہے، میرا حکم نہیں۔ اے آدم کی اولاد، نماز کے وقت اللہ کے گھر میں جب آؤ تو زیب و زینت لازم پکڑو، زیب و زینت لازم پکڑو۔ زیب و زینت سے مراد کیا ہے؟ لباس پہنو، لباس پہنو، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہنو اور مکمل لباس پہنو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ سر پر ٹوپی یا پگڑی بھی رکھو، کیونکہ مکمل لباس اور زیب و زینت میں یہ بھی شامل ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دستی رومال جو اکثر باندھنے کا رواج ہے یہ مکروہ ہے۔ کیا رومال باندھ کر کوئی آدمی دستی رومال سر پر باندھ کر کبھی کوئی عدالت میں پیش ہوا ہے؟ اس نے کبھی کلاس پڑھائی ہے اپنے ادارے میں، اپنے دفتر میں، اپنی سیٹ پر کبھی بیٹھا ہے؟ لیکن نماز کے لیے دستی رومال، وہ کہتے ہیں یہ بھی سوء ادب ہے۔ اس لیے جتنا اچھا لباس ہوگا، مکمل لباس ہوگا، اتنا ہی اللہ راضی ہوگا۔ اور عورتوں کی تو نماز ہی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جب تک وہ مکمل لباس میں نہ ہوں اور پردے میں نہ ہوں۔ اور فرمایا یہ جو تم نے رواج نکالا ہے کہ حج کے دنوں میں، عبادت کے دنوں میں کھانا پینا نہیں، یہ میرا حکم کوئی نہیں ہے، یہ شیطان کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ میرا حکم یہ ہے کہ حج کے دنوں میں بھی کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور کھاؤ پیو گے تو عبادت کرو گے، جب کھانا پینا نہیں تو عبادت کیا کریں؟ کیوں جی؟ لیکن یہاں بزرگی یہ بتائی جاتی ہے جی حضرت صاحب 12 سال کچی تند نال خوہ وچ الٹے لٹکے رہے۔ حضرت صاحب 12 سال تک کچی تند نال خوہ وچ الٹے لٹکے رہے۔ یہ ممکن ایسے ہی ویسے؟ ایسے ہی جھوٹ بنا لیا، گھڑ لیا، یہ جی بزرگی ہے۔ کوئی بزرگی والی باتیں یہ نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ پہلے کھاؤ یا پہلے پیو؟ کھاؤ اور پیو، تاکہ جو اٹکا ہوا ہے وہ پانی سے نیچے معدے میں چلا جائے۔ یہاں کہتے ہیں جی نہیں، پہلے پینا سونا ہے، درمیان میں پینا چاندی ہے اور بعد میں پینا لوہا ہے، سکہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے، ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، نہ قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ہے۔ کھاؤ اور پیو، اور اللہ پاک فرما رہے زیادہ نہ کھاؤ پیو، فضول خرچی بھی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں کہ نہیں؟ کیا تمہیں کنے دسیا جی صاحب؟ کتنے دسے؟ آیت پڑھو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا
اسراف نہ کرو، حد سے نہ نکلو، زیادہ نہ کھاؤ بھی اس میں آ جاتا ہے، زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اکثر لوگ زیادہ کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی غیر مسلم نے پوچھا تھا، ہارون رشید زمانے کی بات ہے کہ قرآن میں طب بھی ہے، تو انہوں نے جواب دیا ایک عالم نے ان کی مجلس میں کہ اللہ نے ساری طب آدھی آیت میں جمع کر دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ تو ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے، بے احتیاطی۔ فرمایا اللہ نے تو لباس کو حرام کیا نہیں، کس نے حرام کیا ہے؟ حرام حلال کے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، تم نے اپنی طرف سے کہا جی حرام، کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ کے رسول نے حرام نہیں کیا۔ فرمایا یہ تو نعمتیں ہیں اللہ کی جو ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، اور قیامت کے دن تو خالص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں اللہ نے مومنوں کے لیے یہ نعمتیں بنائیں، لیکن خاص نہیں، کافر بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، کافر بھی نعمتیں کھاتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کھانا تو پکایا جاتا ہے آدمیوں کے لیے شادیوں میں، لیکن کتوں کی کووں کی بھی موج بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نعمتیں دنیا کی اللہ کہتے ہیں میں نے مومنوں کے لیے بنائی ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہاں امتحان ہے، لیکن قیامت کی نعمتیں خالص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ فرمایا ہم کھول کھول کر آیتوں میں چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی جانے بھی تو، بدھو لوگ جو کہتے ہیں قرآن کو سمجھنی نہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جاننے والوں کے لیے، سمجھ بوجھ والوں کے لیے ہے سارا دین۔ دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سمجھ بوجھ سے آری ہو، مخبوط الحواس ہو، وہ سب سے پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ سائیں جی تھاپڑا مارے ہو، سائیں جی راڑا ٹپک رہی نے، سر سے جواں پیے نے، 2 سال ہو گئے نہاتا بھی نہیں، سائیں جی تھاپڑا مارے ہو، یعنی ساری خدائی اختیارات ہو دیکھو۔ جو مخبوط الحواس ہوتے ہیں نا، پاگل لوگ کہتے ہیں جی بزرگ پہنچا ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ میری آیتیں ان کے لیے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو دعا کرو اللہ سمجھ بوجھ عطا کر دے۔ آج بہت زیادہ جہالت اور بے دینی ہے۔ ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ تو انصاف کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو معتدل ہوتی ہیں اور جو شرافت پر مبنی ہوتی ہیں، جس میں بے حیائی نہیں ہوتی، جس میں کسی پر زیادتی نہیں ہوتی، حق تلفی نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے دعائیں مانگی جائیں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور قائم کرو چہرے اپنے وقت ہر نماز کے۔ یہاں ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے، مسجد سے مراد یہاں نماز عبادت ہے، سجدہ مراد ہے۔ مطلب ہے ہر نماز کے وقت پوری توجہ اللہ کی طرف رکھو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دعائیں مانگو اسی سے، کس سے؟ اللہ سے، خالص کر کے اسی کے لیے پکار، یعنی اللہ کے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی غیر سے نہیں، شرک کی ملاوٹ اس میں شامل نہیں کرنی۔ کما بداکم تعودون، جیسے اس نے ابتدا کی تمہاری، تم دوبارہ لوٹو گے، پھر قبروں سے اٹھو گے۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اس نے ہدایت دے دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق پر ثابت ہو گئی گمراہی، جو ضدی تھے ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، جو طالب تھے ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ،
بے شک انہوں نے پکڑ لیا شیطانوں کو دوست سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑا، شیطانوں کو اپنا حمایتی اور دوست بنا لیا، ان کی باتیں مانی، وسوسوں پر چلے، شیطانی خیالات پر چلے، اور جو بھی اللہ کی نہیں مانتا وہ شیطانوں کی ہی مانتا ہے۔ کس کی مانتا ہے؟ شیاطین کی۔ بعض اوقات شیطانوں کے روپ میں برے مولوی ہوتے ہیں، ہاں برے پیر ہوتے ہیں، برے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بھی شیطانوں کے اللہ کار ہوتے ہیں۔ فَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں گمراہ، شیطان کے پیروکار، لیکن سمجھتے کیا ہے کہ ہم ہدایت پر۔ اندازہ کر لو، شیطان نے ہر ایک کو مطمئن کیا ہوا ہے۔ شیطان بھی پورا نوسر باز ہے، وہ اپنے نام سے اپنی پوجا نہیں کرواتا، بزرگوں کے نام سے نیک لوگوں کو آگے رکھتا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لازم پکڑو زیب و زینت اپنی۔ یہاں زینت سے مراد ہے مکمل لباس، مکمل لباس پہنو۔ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت۔ سر پر پگڑی بھی باندھو، بلکہ حدیث میں آتا ہے حضور کو خوشبو بڑی پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو لگانی چاہیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ نکلو، فضول خرچی نہ کرو۔ سگریٹ نوشی بھی فضول خرچی میں آتا ہے، منشیات بھی فضول خرچی میں آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے فضول چیزیں لینا، یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو۔ دوسری جگہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ حاجی نور محمد صاحب اس کا ترجمہ کر دیں جو میں نے پڑھا ہے، کوئی اور بزرگ کر دے ترجمہ۔ ہاں، جب وہ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کا خرچ درمیان میں معتدل ہوتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ اچھا لباس پہننا اللہ نے تو حرام نہیں کیا، اس نے حرام کیا۔ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، جو اس نے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ وہ حج کے دنوں میں اچھے کھانے بھی نہیں کھاتے تھے، اللہ نے کہا میں نے تو کوئی نہیں کہا نہ کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ آج کل تصوف کی لائن میں بھی جی چلہ ہو رہا ہے، کھانا پینا کوئی، یہ غیر شرعی ہے، کوئی نہیں اللہ نے منع کیا۔ ہاں روزے ہیں وہ رکھنے چاہیے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی پاک چیزیں، رزق، عبادت، یہ اچھا لباس، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالص قیامت کے دن، دنیا میں بھی ان کے لیے اور قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ کافروں کو کوئی نعمت ملے گی سوائے عذاب کے کچھ نہ ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، جو سمجھتے ہیں قرآن کو، ان کے لیے ان آیتوں کو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن ضدی لوگوں نے تو سمجھنی نہیں، نہ توجہ دینی ہے، تو جہالت بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہالت سے بچائے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا